اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر مومن کی ایک عظیم صفت ہے، اور زندگی میں خوشی ہو یا غم، آسانی یا سختی، مومن ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اگر ہم صبر کے معنی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھنا، گناہوں سے بچانا اور مصیبت کے وقت بے صبری اور شکوے سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 کے اندر فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 10 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ آج جو حدیث مبارکہ ہم آپ کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، اور حدیث مبارکہ اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر دے گا، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی اور بخشش اور انعام کرنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے کہ جو شخص صبر کرے گا اللہ اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا کر دے گا۔ یہ جو حدیث مبارکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور بالکل صحیح اور مستند حدیث ہے۔ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، مستند ہیں، اور ان کا سلسلہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہے، اور راویوں کا تقوی اور ان کا حفظ اور عدل ہر چیز اعلیٰ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کا آپس میں جو روایت کا سلسلہ ہے وہ بھی مربوط ہے۔ اس لحاظ سے یہ حدیث مبارکہ بہت ہی مستند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے خیر ہے، خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان حدیث مبارکہ کی تشریح امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر نصف ایمان ہے، کیونکہ ایمان کا ایک حصہ شکر اور دوسرا حصہ صبر ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر کا مطلب نفس کو بے قراری اور ناراضگی سے روکنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو زندگی میں ہماری بہت سارے مسائل کی وجہ ہماری بے قراری، بے چینی، ڈپریشن، انزائٹی ہے، اور یہ اس وقت ہوتی ہے، بے صبر انسان اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، اللہ کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو میں نے سوچا ہے، جو میری خواہش ہے، جو میری مرضی ہے، اس طرح کے معاملات ہو جائیں، اور پھر جب نہیں ہو پاتے تو اس سے پریشانی، بے چینی، بے قراری بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان مختلف ذہنی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض کا ذہنی امراض کا شکار نہیں ہوتا تو ظالم بن جاتا ہے، پھر ظلم سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کا حق ضبط کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتا ہے، تو پورے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے اور برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے صبر کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایک اور جگہ پہ لکھا گیا ہے کہ صبر دین کی بنیادوں میں سے ایک عظیم بنیاد ہے، جس کے بغیر بندہ اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اور صرف برداشت کرتے جاؤ، بلکہ استقامت، ثابت قدمی، کہ اگر کہہ دیا کل آمنت باللہ ثم استقم، اگر تو نے کہہ دیا میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے بعد ثابت قدم ہو جاؤ، اس کے اوپر جمے رہو، کہ تمہاری پوری زندگی جب تم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد الرسول اللہ، کہ محمد تمہارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہبر ہیں، رہنما ہیں، تو پوری زندگی ہر میدان کے اندر ان کی پیروی کرو، ان کی سنت پر چلو، ان کی اسوہ حسنہ پر عمل کرو، یہ استقامت ہے۔ اور استقامت مومن کی شان ہے، دین اسلام میں استقامت کا بڑا مقام ہے۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا جبکہ اس کے اندر استقامت کا جذبہ، ثابت قدمی نہ ہو۔ اس لیے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ صبر کرنا ہے یعنی مستقل مزاجی سے کام کرنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ نیکی پسند ہے جو تم ثابت قدمی سے کرتے ہو، مداومت اختیار کرتے ہو، یعنی ہمیشگی اختیار کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نیکی اختیار کی اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، پھر دوسری نیکی اختیار کی، پھر اسے چھوڑ دیا، کبھی بہت نیک ہو گئے اور کبھی جب دل کیا تو فرائض بھی چھوڑ دیے۔
یہ تو کوئی طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو اشرف المخلوقات ہے، جس کو میں نے اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا ہے، وہ اتنا متلون مزاج تو نہ ہو کہ جب دل کیا تو اللہ کا بندہ بن گیا، اور جب دل کیا تو شیطان کا بندہ بن گیا، اور جب دل کیا تو اپنے نفس کا بندہ بن گیا۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ اصل میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا، تم نے شعوری طور پر کلمہ شہادت پڑھا، تم نے شعوری طور پر اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا عہد کیا ہے، تو پھر ڈٹ جاؤ، اس کے اوپر ثابت قدم رہو۔ اور پھر کچھ چیزیں ہم اگر مسائل کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ زندگی میں کچھ مسائل مشکلات ایسی آتی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی لیکن اس کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں، تو مصیبت میں اللہ سے شکوے کی بجائے دعا کرنی چاہیے، اور مصیبت میں اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے نفس کو روکنا صبر ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی خاص مدد شامل ہوتی ہے۔ صبر بھی ایسا کام ہے جو انسان کو اگر وہ ایک اچھی صحبت رکھتا ہے، صحبت صالحہ، اور ایک اچھی اجتماعیت کے اندر ہے، ایک منظم گروہ کے اندر ہے، اور جو ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کا ازالہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھتے ہیں، حوصلہ اور تسلی دیتے ہیں، ایسے گروہ کے ساتھ، ایسی اجتماعیت کے ساتھ صبر آسان ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر مومن کا ہتھیار ہے، ایمان کا زیور ہے، کامیابی کی کنجی ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صبر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور صبر کرنے کی جو حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اس کی تشریح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان تکلف اور مجاہدے کے ساتھ صبر اختیار کرے۔ ابتدا میں صبر مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ اس کے لیے صبر کو آسان کر دیتا ہے۔ امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں بندوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ صبر کو اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ اخلاق حسنہ مشق اور تربیت سے حاصل ہوتے ہیں۔ جس طرح علم سیکھا جاتا ہے، اس طرح اخلاق حسنہ بھی سیکھے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ایک رائے ہے جو ہمارے سوچنے کے لیے اور ہمارے عمل کے لیے ایک نئی راہ دیتی ہے، کہ ہم عام طور پر یہ تو سوچتے ہیں کہ ہم علم سیکھیں گے، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اخلاق حسنہ کو بھی سیکھنا ہوتا ہے، اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں کہ کون کون سی ایسی اخلاقی فضائل ہیں جو ہونے چاہیے، اخلاقیات ہونی چاہیے، موجود نہیں ہیں، ان کو میں نے کیسے اختیار کرنا ہے، وہ فہرست، وہ لسٹ میرے پاس ہو، اور ایک ایک کر کے اس کو میں اپنی عادت بناتی رہوں۔ اور ایسے کون سے بری عادات ہیں جو میری عادات میں شامل ہو چکی ہیں، میرے مزاج کا حصہ بن چکی ہیں، ان کو ایک ایک کر کے میں اپنے مزاج سے نکالتی رہوں۔ دراصل یہی سیکھنے کا طریقہ ہے، یہی سیکھنے کا عمل ہے، اور یہی کچھ کرنا ایک جہاد کبیر ہے، یعنی ایک ایسا بڑا جہاد ہے جس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام نیکیوں کی بنیاد صبر ہے۔ کیونکہ عبادات، مصائب پر ثابت قدمی، گناہوں سے اجتناب، عبادات کو اختیار کرنا اور مصیبتوں پر ثابت قدم رہنا، گناہوں سے بچنا، یہ سب کچھ ممکن ہی نہیں صبر کے بغیر۔ اگر صبر ہوگا تو ہم عبادات کو جاری رکھ سکیں گے، صبر ہوگا تو مصیبت پر ثابت قدم رہیں گے، صبر ہوگا تو گناہوں سے بچیں گے۔ اس لیے صبر ایک ایسی صفت ہے جو پیدائشی وصف نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوشش سے اختیار کرنا ہوتا ہے، اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے کہ اللہ اس کی توفیق دے۔ صبر کے لیے عملی کوشش اور مجاہدہ بہت ضروری ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جو اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے بہت دعا کرنے اور کوشش کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اور پھر کتنی بڑی خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ وصف عطا فرمائے، اور پھر اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔